يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کے سامنے اسلام کے نظام زکوٰۃ کی تفصیل بیان فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے 2 جمعوں میں ہم نے اسلام کا نظام زکوٰۃ اس سلسلے میں چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نظام زکوٰۃ کا جو تصور اسلام نے پیش کیا، اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں باذن اللہ آج کے اس خطبہ میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے. زکوٰۃ یقیناً اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جس کی ادائیگی میں سستی برتنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب بن جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کے سلسلے میں سخت وعیدیں سنائیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں متساہل، جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں لاپرواہ، جو اسلام کے نظام زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہ نظر آتے ہیں. ایسے لوگوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی وعیدیں سنائیں. اور اسلام کا نظام زکوٰۃ یقیناً نظام رحمت پر مشتمل ہے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سال میں ایک مرتبہ اہل ثروت اور مالدار لوگوں کی خدمت میں کہا کہ وہ زکوٰۃ کو خوشی بخوشی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکالیں، تاکہ معاشرے کے غریب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، تاکہ معاشرے کے وہ مساکین اور فقراء جو اپنی ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کے سلسلے میں پریشان نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کا بوجھ ہلکا ہو سکے، اور اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے مجاہدین کے لیے کچھ توشہ اس نظام زکوٰۃ کے ذریعے فراہم ہو سکے، اور اسی طرح سے اس زکوٰۃ کی ادائیگی اور اصولی میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کا وظیفہ اور ان کی تنخواہ اس زکوٰۃ سے ادا کی جائے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس زکوٰۃ کے مستحقین کی وضاحت فرمائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، جن کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے زکوٰۃ کا جو سسٹم پیش کیا، اور اس سسٹم کے حوالے سے ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اگر مسلمانوں نے اس نظام زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے اگر نبھایا تو معاشرے سے غریبی کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں، غربت کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ لیکن سال ہا سال گزر جاتے ہیں، غریبی کے خاتمے میں کمی کی کیا بات کریں، آئے دن غربت میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ سال اگر ہمارے پاس غریبوں کی لسٹ ہوتی تو آنے والے سال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس لسٹ میں کمی آئے، لیکن ہم اس میں اضافہ ہی دیکھتے ہیں۔ آخر خلل کہاں ہو رہا ہے؟ نظام زکوٰۃ کی تفصیل اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، اور صحابہ نے اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا۔ مختصر سی مدت میں غریبی کے خاتمے پر صحابہ نے بہت بڑی کامیابی حاصل فرما لی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نظام زکوٰۃ کے حوالے سے باتیں ہمیں معلوم ہیں، اور معاشرے کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے مالداروں کی، جن کے مالوں میں اچھی خاصی رقم جو زکوٰۃ کے طور پر انہیں نکالنی چاہیے۔ دراصل ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں دوستو، ہمارے پاس کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہے یا ایسا مرکز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم پہنچا سکیں۔ بیت المال کی اگر ہم بات کریں تو ہندوستان کے بعض لوگوں کا یہ نظریہ، جہاں اسلامی حکومت ہو وہیں بیت المال کا قیام ہونا چاہیے، اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں بیت المال کا قیام نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیت المال کے بہت سارے شعبے ہیں، یقیناً اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں بیت المال کا جو سسٹم اور تصور تھا کہ جس میں بہت سارے شعبے قائم تھے، اور ان میں سے ایک اہم شعبہ اگر مسلمان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوتی اور لڑائی میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی اور نتیجے میں مسلمانوں کو اگر مال غنیمت اگر نصیب ہوتا اور مال غنیمت کا ایک اہم حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جاتا، اس شعبے کو ہم خارج کر سکتے ہیں، کیونکہ اب فی الوقت جو ہے جہاد کا معاملہ نہیں ہے، اور یہاں پر کفر و اسلام کے درمیان ہندوستان میں لڑائی کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کوئی خلیفہ اور اسلامی حکومت تو یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیت المال کے بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم معاشرے کے بہت سارے ضرورت مند کی ضرورت کا ہم تکمیلہ کر سکتے ہیں اور ہم انہیں مکمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، جب ہم اسلام کے نظام زکوٰۃ کے سلسلے میں جب ہم بات کریں، یہ اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب وہاں پر اجتماعی جو ہے زکوٰۃ کا سسٹم ہو اور اجتماعی نظام ہو، اور اس سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں دوستو۔ 40 سال 50 سال گزر جاتے ہیں،
لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے، جیسے میں نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں ہمارے پاس غریبوں کی جو لسٹ تھی، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رحم کرے بعض لوگ غلط طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگی بدل دیتے ہیں اور اپنی دنیا آباد کر لیتے ہیں. اللہ کے پاس تو انہیں جواب دینا ہوگا. بلڈنگ میں مبتلا ہو کر بہت سارے ایسے غربا جو ہفتوں میں کروڑ پتی اور لکھ پتی بن جاتے ہیں. غلط طریقے سے کمانے کے بہت سارے ہمارے پاس راستے ہیں، بس ایمان کا معاملہ ہے، اسلام سے جڑنے کا مسئلہ ہے اور اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت کا معاملہ ہے کہ ہمارے حلق کے نیچے ایک روپیہ بھی حرام کمائی کا داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہم جانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے دوستو. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اصل سسٹم نہیں ہے. اجتماعی زکوٰۃ پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اجتماعی زکوٰۃ پر توجہ دینے کے لیے ہمارے پاس ایک مرکز ہو اور ہمارے پاس ایک سینٹر ہو، جس سینٹر کے ذریعے سے ہم لوگوں کی ضرورتیں معلوم کر سکیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بیت المال کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کے مالوں میں کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے. اور یہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کتنے مالدار ایسے ہیں جنہیں اس بات کا علم تک نہیں کہ ان کے مالوں میں کتنی رقم بطور زکوٰۃ کے نکالنی چاہیے. جیسے لوگوں کے پاس معمول ہے، مالدار حضرات میں سے بعض جو سال میں ایک مرتبہ 20,000 روپیے 50,000 روپیے زکوٰۃ کے طور پر دے دیتے ہیں. اب ان سے سوال یہ ہے، آپ کے پاس جو جائیداد ہے اور آپ کے پاس جتنے زیورات ہیں اور آپ کے پاس بینک میں جتنا بیلنس ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح اندازہ کیا ہوتا، جتنی رقم آپ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ دگنی رقم آپ کو زکوٰۃ میں دینی پڑے. لیکن نہیں، سسٹم ہے ہمارے پاس. مڈل کلاس کے لوگ جن کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال میں 3,000 روپیے 5,000 روپیے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اور جو بڑے مالدار حضرات ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ رقم نکال دیتے ہیں. لیکن اگر صحیح معنی میں اندازہ کیا جائے، جتنی رقم ہم نکالتے ہیں اس سے دگنی اور 3-4 گنا ہی جو ہے اضافی رقم ہمیں دینی پڑے گی. دوستو، زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں کہ آپ اندازے کی بنیاد پر جو ہے جیب سے پیسے نکالیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے آپ نے اسے اپنے صحابہ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان فرمایا. اگر آپ کے پاس جانور ہے، ان جانوروں میں کب اور کتنی جو ہے یعنی زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر آپ کے پاس زیورات ہیں تو کب اور کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر آپ کے پاس چاندی ہے، اگر آپ کے پاس تجارت کے سامان ہیں، ان میں کب اور کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. اللہ کے نبی نے تفصیل سے اسے بیان فرمایا. تو پھر تفصیل سے بیان کرنے کا کیا معاملہ؟ اگر لوگ اندازے کی مطابق اگر زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، اگر بیت المال ہو اور بیت المال میں کچھ ایسے افراد ہوں جو زکوٰۃ کے سسٹم کو جانتے ہوں کہ ہر مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو یہ لوگ پہنچیں گے گھر گھر اور مالدار لوگوں کے دروازوں کو دستک دیں گے اور ان کے پورے مال کا حساب لگا کر ان کو بتائیں گے کہ آپ کی جو ہے پراپرٹی میں اور آپ کے مال میں اتنی جو ہے رقم زکوٰۃ کے طور پر آپ کو ادا کرنی ہے. تو کتنا بڑا فائدہ دیکھیے دوستو، بیت المال کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح اندازہ اور صحیح علم ہوگا کہ زکوٰۃ کی کتنی مقدار آپ کو نکالنی ہے. اور آگے بڑھ کر ہم دیکھیں، یہ بات ہم جانتے ہیں، آپ اپنے علاقے کا جو ہے جائزہ لے کر دیکھیں دوستو. آپ کے علاقے میں اگر 10 غریب لوگ اگر بستے ہیں اور آس پاس جو مالدار ہیں، کیا مالدار لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ان 10 گھرانوں میں کس گھر کی ضرورت پوری ہوئی اور کس گھر کے افراد پریشان ہیں؟ کیا ہمیں کوئی اندازہ ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی لسٹ ہے؟ اور ہوتا اکثر ایسا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس 10 غریب گھرانے ہیں تو وہاں پر اگر 50 اور سینکڑوں اگر مالدار ہیں تو سب آتے ہیں ایک گھر میں جو ہے اپنی کوئی زکوٰۃ کی رقم دے کے چلے جاتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوگا 10 گھرانوں میں 9 گھر کے افراد وہی غربت کی زندگی میں وہی ضروریات زندگی کے مسئلے کو لے کر پریشان، اور ایک گھر جہاں پر بہت سارے لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کی رقم ایک گھر میں دے دی. ایک گھر کی ضرورت کا تکمیلہ
بہت سارے مالدار لوگوں نے کیا، اور ایک مالدار کو پتا نہیں کہ دوسرے مالدار نے اپنی زکوٰۃ کی رقم کس گھر میں دی. یہ کیوں؟ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے. اور ہمارے پاس غریبی کا معاملہ ویسا ہی معاملہ معلق رہ جاتا ہے دوستو. اور اس کو خاتمہ کرنے کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہو، ہمارے پاس ایک لسٹ ہو کہ ہمارے معاشرے کے کتنے ضرورت مند ہیں اور کتنے محتاج ہیں اور کتنے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر یہ ہمارے پاس لسٹ ہوگی تو سارے لوگ اس مرکز میں لا کر اپنی زکوٰۃ کی رقم جمع کریں گے، اور اس کے بعد مستحقین تک برابر اس رقم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے دوستو. اگر یہ سسٹم ہو تبھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. ایک اور بات کہ بیت المال یہ وہ مرکز ہے جہاں لوگوں کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ اور جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس مرکز کے ذریعے معاشرے میں اس تصور کو عام کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. لوگ کبھی خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس صحیح سینٹر انہیں نظر نہیں آتا دوستو. کہاں ہم اپنے پیسے دیں جہاں کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. انہیں پتا نہیں کہ کون ضرورت مند ہے، لیکن اگر مرکز ہوگا، مرکز والوں کو تو علم ہوگا کہ ان کے اپنے علاقے میں اور سوسائٹی میں کتنے ضرورت مند ہیں. دیکھیے کتنا بڑا فائدہ کہ اس سنٹر کے ذریعے سے ہم انفاق فی سبیل اللہ کی روح کو عام کر سکتے ہیں اور ہر ایک کے اندر یہ بیداری لا سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے. ایک عام بیداری ہم معاشرے میں لا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر دوستو یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ نظام رحمت پر مشتمل ہے، اور یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں. جس قوم نے اس نظام زکوٰۃ کو اپنایا مختصر سی مدت میں اس قوم میں زبردست تبدیلی آئی. دوستو ہمیں اسلام کی نعمتوں کے حوالے سے کوئی احساس نہیں دوستو. یہ نعمت، یہ اسلام کی تعلیمات کس قدر رحمت پر اور کس قدر نعمت پر مبنی ہے اس کا ہمیں احساس نہیں. غیر مسلموں نے اس کو محسوس کیا، غیر مسلموں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کے نظام زکوٰۃ کو انہوں نے سمجھا، شاید ہم نے نہیں سمجھا، اور نتیجتاً انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اسلام کے نظام زکوٰۃ کو اپلائی کیا، اور نتیجتاً مختصر سی مدت میں وہ اپنے معاشرے سے غریبی کو دور کرنے میں کامیاب ہوئے. میری مراد اقوام متحدہ کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ سن 2000 میں اقوام متحدہ نے اسلام کے نظام زکوٰۃ کو یورپ کے بہت سارے ممالک میں، یورپ کے بہت سارے کنٹریز میں انہوں نے نظام زکوٰۃ کو اپلائی کیا، اسلام کا اجتماعی نظام زکوٰۃ. اور نتیجتاً 15 سال کی مختصر سی مدت میں 2015 کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کا بیان یہ ہے کہ یورپ کے بہت سارے علاقوں سے انہوں نے غریبی کا خاتمہ کر دیا. اور اقوام متحدہ اس کا بیان یہ ہے اگر پوری دنیا سے اگر غریبی کا خاتمہ کرنا ہے، اگر مفلسی کو دور کرنا ہے تو سب لوگوں کو اسلام کے نظام زکوٰۃ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اللہ اکبر. ہمیں اس کا احساس نہیں دوستو. نظام زکوٰۃ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کی تطبیق دینے سے کیا فائدہ ہوگا، دشمنوں نے اس کو اپنا کر اس کا اعتراف کیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہم میں سے کون نہیں جانتے. آپ کے ایسے زبردست کارنامے اہل علم نے کہا، مؤرخین نے کہا، 4 خلیفہ کے بعد بہت سارے بادشاہ گزرے. عمر بن عبدالعزیز اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان بہت سارے بادشاہ گزرے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایسا زبردست کارنامہ تھا آپ کی خلافت میں کہ آپ کو اسلام کے 5ویں خلیفے کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. اور آپ نے ایسا زبردست سسٹم قائم کیا اپنے دور خلافت میں. آپ نے خلافت کی مختصر سی مدت لیکن زبردست کارنامہ انجام دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم اور صدقے کی رقم لے کر باہر نکلتا تو اپنے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں پاتا جو زکوٰۃ اور صدقے کی رقم کو لے سکے. سب خوشحال تھے، سب کے سب اس قابل تھے وہ دوسروں کو دے سکیں، اور لینے والے لوگ بہت کم موجود تھے. یہ بیت المال کے ذریعے سے ہی ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں دوستو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں،
اور یہ افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کبھی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں دوستو، انسان کو کبھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ بیت المال کے بہت سارے شعبے ہو سکتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا شعبہ ہے، اور ایک صدقہ و خیرات کا شعبہ ہے، اور ایک قرض کا شعبہ ہے، جہاں اس بیت المال کے ذریعے سے زکوٰۃ کی صحیح تنفیذ ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ پر صحیح عمل کیا جا سکتا ہے، وہیں معاشرے کے بہت سارے مسائل بھی اس بیت المال کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں ہم۔ جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غریب طبقے میں اگر کسی کو اچانک پیسے کی ضرورت پڑے، مالدار لوگوں کے گھر آ کر دستک دیتے ہیں، اور کتنے مالدار ہیں بتائیے جو اس محتاج کی محتاجی کو سمجھ پائیں اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کی ضرورت کو جو ہے مکمل کر دیں۔ ہر ایک کا جواب جو ہے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے آپ کی مدد جو ہے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور نتیجتاً وہ غریب سود کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ہمارے پاس سود پر قرض دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے دوستو، ہم غیر مسلم کی کیا بات کریں، آج بہت سارے مسلم مالدار ایسے موجود ہیں جو سود پر لوگوں کو قرض دیا کرتے ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے دوستو، جو سود پر قرض دیتے ہیں یہ نہ سمجھ لیں ہم لوگوں پر احسان کرتے ہیں، بلکہ وہ معاشرے میں برائی کو عام کرنے میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ اور میں صرف سود پر لینے اور دینے والوں کو میں اصل ملزم اور مجرم نہیں قرار دوں گا، وہ غریب جس نے سود کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اصل ہمارے معاشرے کے وہ مالدار احباب ہیں جنہوں نے اس پر توجہ نہ دی، وہ بھی ذمہ دار ہیں دوستو۔ وہ برائی کے میدان میں اس لیے چل پڑا کیونکہ آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر پایا، ہم اس کے عمل کو صحیح نہیں قرار دیتے ہیں، وہ غلط عمل ہے، وہ بالکل حرام راستہ ہے جو اس نے اختیار کیا ہے، ہم اس کو صحیح نہیں قرار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ سوچ کر دیکھیے، آخر وہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی مرکز نہیں اور ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں۔ اور ہمیں خبر ملی، اللہ جزائے خیر دے، کہ اس مسجد کے بعض ذمہ داران جن کی چند سالوں سے یہ کوشش رہی ہے، بہت قابل تعریف یہ اقدام ہے کہ بغیر سود کے لوگوں کو قرض دیا کرتے ہیں۔ ان کا ایک پیمانہ ہے، ان کے پاس ایک محدود مقدار ہے، لیکن بہت قابل تعریف اقدام ہے یہ کہ بغیر قرض کے وہ لوگوں کو قرض جو ہے بغیر سود کے لوگوں کو قرض دیا کرتے ہیں، اور نتیجے میں آپ کو اپنا کوئی زیور یا کوئی پراپرٹی کے کاغذات لا کے رکھنا ہوگا۔ یقیناً بہت سارے لوگ دھوکہ دینے کے عادی ہوتے ہیں، لینا جانتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو جو آپ کا محسن تھا، جس نے آپ کو قرض کے ذریعے سے آپ کا احسان کیا، ہم اپنے محسن کو پریشان کرنا جانتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بہت زبردست سسٹم قائم کیا کہ کوئی آپ کی اہم جو ہے چیز لا کر جمع کیجئے اور جو ہے زکوٰۃ کی یہ قرض کی رقم لے جائیے، اور جو مطلب متعین ہوتی ہے ایک مقدار اور ایک مدت، اور اس مدت میں لا کے واپس کرنا ہے آپ کو۔ تو دوستو، اگر بستی کے بہت سارے افراد میں اگر یہ بیداری آ جائے، چلو ہم بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، ہم بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے ایسا کوئی طریقہ شروع کرتے ہیں، اگر شروع کریں تو یقیناً بہت ساری بھلائیاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جو واقعی ضرورت مند ہے اسی تک آپ کی رقم پہنچے گی۔ لوگ آتے ہیں پیسے لینے کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں پر ذمہ داری ہے دوستو، واقعی وہ محتاج ہے، غریب ہے یا نہیں، اس کی تحقیق آپ کو کرنی ہے، ورنہ صرف ہم جو اٹھا کے لٹا دیں یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں آپ کی رقم اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں استعمال ہوگی، غیر شرعی رسم و رواج میں تو استعمال نہیں ہوگی۔ لوگ شادی کے نام پر پیسے پوچھتے ہیں، آپ پہلے تحقیق کر لیں کہ آپ کی رقم کو وہ کہاں صرف کرے گا، کیونکہ آج شادی بیاہ کا معاملہ اللہ رحم کرے بہت پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے۔ بہت سارے غیر شرعی رسم و رواج آج ہم نے شادی میں داخل کر لیا ہے دوستو، اور علاج کے نام پر لوگ لیتے ہیں۔ آپ تحقیق کر لیں کہ واقعی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ پلاسٹک سرجری کے لیے بھی لیتے ہیں پیسے، زکوٰۃ کی رقم اس کے لیے نہیں ہے دوستو کہ آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں تو اس کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم لے جا کے ہسپتال میں ڈالیں۔
بلکہ آپ کو ایسی کوئی آفت آ پڑی، اللہ حفاظت کرے، کہ جو آپ کی جان کا مسئلہ ہے اور زندگی کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہے، ایسے معاملات میں ہم تعاون کریں گے ضرور، اور ان لوگوں کی ضرور مدد کریں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دوستو، میں بھی اس کی افادیت کو جانتا ہوں اور آپ بھی اس کے فائدے کو محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، سینٹر ہونا چاہیے، ہمارے پاس مرکز ہونا چاہیے، بیت المال ہونا چاہیے، اجتماعی نظام زکوٰۃ کا سسٹم ہونا چاہیے، لیکن شروعات کہاں سے ہو؟ شروعات کہاں سے ہم کریں؟ یہ نہ سوچیں اس کی شروعات اوپر مرکز سے ہونی چاہیے، دلی سے اس کی شروعات ہو، فلاں سے اس کی شروعات ہو، نہیں، شروعات اپنی بستی سے کریں۔ شروعات ہم اپنی بستی سے کریں، اور بڑے پیمانے پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے چھوٹے پیمانے پہ اس کی شروعات کی تو اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اس کے جو فائدے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو خیرات ہمارے اپنے معاشرے میں پھیلیں گے، آس پاس کی بستی والے بھی ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ اس سسٹم کو شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو، شروع کرنا ہے بس ہمیں، اور صرف انتظار میں نہیں رہنا ہے۔ اور اس کے لیے میں کہوں گا معاشرے کے دو اہم بازو، ان لوگوں کو اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ معاشرے کا ایک مضبوط بازو علماء کا ہے، اور معاشرے کا دوسرا مضبوط بازو اہل ثروت اور مالدار لوگوں کا ہے۔ مالدار لوگوں کے پاس مال ہے اور علماء اور اہل علم کے پاس علم ہے، دونوں جڑ جائیں، یہ علم کے ذریعے سے مالدار لوگوں کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے، انہیں صحیح مشورہ دیں گے، اور مالدار لوگ اپنے مال کے ذریعے سے علماء کی جو رائے ہے، علماء کے جو صحیح مشورے ہیں، ان کے مطابق ہم ایک صحیح مرکز اور ایک ایسا مضبوط سسٹم اور نیٹ ورک قائم کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم غریبی کو دور کر سکتے ہیں۔ دوستو، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مالدار حضرات سب سے پہلے اس کی ضرورت کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت کی شکل میں جو بہت بڑی نعمت عطا کیا ہے، یہ آپ کے لیے نعمت بھی ہے، یہ آپ کے لیے فتنہ بھی ہے۔ دوستو، اس کا آپ نے صحیح استعمال کیا، اس کا آپ نے صحیح حق ادا کیا، یہ آپ کے حق میں نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اس مال کا آپ نے غلط استعمال کیا، اس مال کا حق اگر آپ نے ادا نہ کیا، یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے، اور اس مال کے ذریعے اللہ آپ کو آزما رہے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، ان نعمتوں کو ہم سمجھیں، ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے کی تو کوشش کریں۔ ایک 2 منٹ ایک اہم بات کی طرف میں آپ سب کے ذہن کو موڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے دوستو کہ ایک وقت تھا جب زلزلے کی ہم بات جو ہے سنتے ہیں تو فلاں جو ہے فلاں کنٹری میں اور فلاں علاقے میں ہم جو ہے زلزلے کی بات سنا کرتے تھے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وبا کے بعد مسلسل بارشوں کا ہم نے سامنا کیا، اور قریب کے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کے علاقے، خود ہمارے اپنے پرنمبٹ کے بعض علاقے زلزلے کی زد میں آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الارم ہے دوستو ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم سب سمجھ جانا چاہیے، گناہوں کے میدان سے باز آ کر اپنے آپ کو نیکیوں کے میدان کے حوالے کرنا ہے۔ دوستو، زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں، اس نظام کائنات میں زبردست تبدیلی آ رہی ہے۔ بس تبدیلی ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے، اپنی سوچ میں دینداری لانا ہے، اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو امن والی زندگی نصیب فرمائے، ہر قسم کی آسمانی اور زمینی آفتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پکڑ سے محفوظ رکھے، اس کی گرفت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، دینداری کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوستو، اس دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے دامن زندگی کو محفوظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سکون والی، چین والی، صحت والی، ایمان والی، تقوی والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، بھلائی پر اللہ ہمیں باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ دین پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والزلازل اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والزلازل اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون